حقوق العباد نماز روزہ زکات حقوق اللہ ہے. حقوق العباد فرمایا بندوں کے حقوق ہیں. اس معاملے میں مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے, احتیاط برتنا چاہیے, ورنہ عابد ہیں, زاہد ہیں, تہجد گزار ہیں, لیکن حقوق العباد میں صفر ہے, صفر. حق کے ادا حقوق کے بندوں کے حق ادائیگی میں بہت پیچھے ہے. اس لیے معاشرے کی زندگی یہ اچھی ہونا چاہیے. معاشرے کی زندگی اس میں اگر کوتاہی برتے گا, اس لیے واقعات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا. آقا کے سامنے یہ عورت ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, عبادت کرتی ہے, نفل پڑھتی ہے, ذکر کرتی ہے, بہت عابد زاہد ہے, عبادت گزار ہے, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. آقا نے فرمایا جہنمی ہے. ایک عورت کا تذکرہ ہوا, یہ فرائض واجبات کی پابندی کرتی ہے, لیکن نوافل میں ذکر و اذکار میں کم ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. آقا نے فرمایا جنتی ہے. نوافل ایک ایسی چیز ہے پڑھنے پر اجر ہے, چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. نوافل کی تو کثرت ہے, لیکن حقوق العباد میں پڑوسیوں کا حقوق ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا مقصود تھا نوافل میں کمی ہے تو وہ رہ جائے گی, کل قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی. حقوق العباد میں کمی نہیں ہوئی, کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. حقوق العباد کے معاملے میں اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. اسے حقوق العباد یہ بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے. آج مسلمان اس میں بہت پیچھے ہے, اور اس میں بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے میں اور پیچھے ہے, اور زیادہ بہت نمازی, دیندار, تہجد گزار, لیکن گھر کی زندگی میں ظالم ہے, ظالم. گھر کی زندگی میں سب سے بڑا درندہ صفت انسان. اس کی زندگی مسلمانوں کی آج ایسی ہے جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں حالات میاں بیوی کے حالات کیوں ہے؟ انسانی زندگی آج اجیرن ہے, وحشتناک ہے, درندہ صفت انسان ہے آج. اس لیے ہر جگہ احسان ہے, احسان. احسان کیا مطلب؟ ان تعبد اللہ کانک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. حدیث میں آقا نے فرمایا تم ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو دیکھنے کی استعداد قابلیت نہیں ہے تو اتنا تو گمان کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اتنا تو گمان کرو. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, اپنے مریدین کو پوچھا بھئی یہ حدیث کو تم کہاں تک سمجھے؟ کہا کہ یہ حدیث کو میں نے نماز کی حد تک سمجھا. بھئی نماز پڑھو تو میں یہ سمجھتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ نہیں تو اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نماز حج روزے تک میں رکھا. حضرت نے کہا یہی تو تمہاری کم فہمی ہے, کم ظرفی ہے, سمجھ میں کمی ہے. احسان ہر جگہ ہے. بیوی بچوں کے ساتھ معاملات میں ہے تو تم یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تجارت میں ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بیوی کے ساتھ سلوک کر رہے ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بچوں کے ساتھ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. ہر جگہ. صرف نماز میں متقی, پرہیزگار, جنید بغدادی, حسن بصری, محی چشتی, اجمیری, خواجہ بندہ نواز یسوع راستے میں آگے نکل جاتا ہے. گھر کی زندگی سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس نے فرمایا احسان سب جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کر رہے ہو تم بیوی کے ساتھ؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. بیوی کے ساتھ کیا کر رہے, بچے کے ساتھ کیا کر رہے, تجارت میں کتنا گھپلا کر رہے, تجارت میں کسے دھوکہ دے رہے, تجارت میں کیا کر, سب اللہ
احسان ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ جب آپ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، اللہ کو ڈرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ 73 مرتبہ 82 مرتبہ اللہ نماز کا ذکر کیا۔ قرآن کا یہ اصول ہے، قرآن موٹی موٹی باتوں کو بیان کرتا۔ نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا کیسے پڑھنا، کتنی رکعت پڑھنا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہ قرآن نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہے، حضور کی سنتوں سے یہ چیزیں ملتی ہے۔ زکات کے بارے میں وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، کتنی ادا کرنا، کس پر فرض ہے، کیسے ادا کرنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن جب اللہ نے معاشرے کو ذکر کیا، گھریلو زندگی، تمدن کو ذکر کیا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی قرآن میں کہا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک جگہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ایک جگہ میاں بیوی میں انبن ہو رہی ہے، فَعِدُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اللہ پاک نے زندگی کا تفصیلات ذکر کیا قرآن میں، موٹی موٹی باتیں نہیں کیا۔ میاں بیوی زندگی کیسے گزارنا، اللہ نے تفصیلاً قرآن میں ذکر کیا۔ زندگی کیسے گزارنا ہے، تفصیل سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ کیوں؟ میاں بیوی کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اسی سے پوری معاشرے کا بنیاد ہے، بنیاد اسی سے تمدن تہذیب بنتی ہے۔ میاں بیوی کے اندر زندگی اچھی گزرتی ہے، اولاد اچھی ہوتی ہے، اولاد اچھی ہوتی ہے، اس سے خاندان قبیلہ بنتا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے نظام میں، میاں بیوی کی زندگی میں اگر تھوڑا سا انبن ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی اصل زندگی ہے۔ دوسرے جمعہ میں نکاح کے عنوان سے بیان کیا تھا۔ تو آج شادی کرتے ہیں لیکن بچی کو، شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، اور شوہر کو بیوی کا حقوق، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں چلتا۔ کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ معاف کرے، آج دارالقضاء میں جا کر دیکھیں سب سے زیادہ مسلمان بچیوں کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ 3 مہینے شادی ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، 15 دن نہیں نکاح ٹوٹ گیا، 8 دن نہیں نکاح ٹوٹ گیا۔ کیا وجہ؟ نہ بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم، نہ شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم۔ بڈھے حقوق لڑتے رہتے ہیں، سفید بال آ گئے، سفید داڑھی ہو گئی، جھوڑو سے جھگڑا، 5 بچے والے ہو گئے، جھوڑو سے جھگڑا۔ برداشت کرنے کی صفت نہیں، سنبھالنے کی صفت نہیں، نگلنے کی صفت نہیں، علماء سے کیسے رہبری لینا اس سے کوئی فکر نہیں۔ زندگیاں تباہ ہے، معاشرہ برباد ہو چکا ہمارا، معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اچھے دیندار گھروں کا حال یہ ہے، اچھے نمازیوں کا گھروں کا حال یہ ہے، جو دین کو جانتا ہے ان کے گھروں کا حال ہے، جو دین کو نہیں جانتا ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگ کیا سب دین کی طرح نماز، روزہ، زکات، حج، ذکر، قرآن، تلاوت، دعا کرتا دین ہو گیا، اسی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ارے دین تو معاشرے کا دین ہے، اصل معاملات ہے، اخلاقیات ہے، یہ زندگی میں مسلمان پورا کا پورا پیچھے آ ہے۔ اس لیے قرآن میں اصول نہیں بیان کیا، اللہ پاک پوری زندگی کیسے گزارنا چاہیے، گھر کی زندگی کیسے ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے کہا بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔
کے عیب کو چھپائے، بیوی شوہر کے عیب کو چھپائے۔ آج بیوی تو شوہر کے عیب کو اچھالتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے عیب کو اچھالتا ہے۔ بتاؤ زندگیوں میں چین کہاں سے آئے گا؟ آدمی کپڑا پہنتا ہے تو جسم کے دھبے دھبے کالے جو کچھ چھپ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لباس، عیب کو چھپانا۔ آج الٹا ہے، نہ انہیں چھپاتی نہ انہیں چھپاتے، تھوڑی شرط ہو گئی، اچھالتے 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 تباہ برباد، عزتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا زندگی آج؟ اس لیے کہا گیا معاشرہ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اچھا رہو، بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، میں تم میں بہت اچھا، بہت بہتر، اور میں بہتر کا ہوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس گھر میں اچھا ہو۔ اور کون؟ میں اپنے گھر میں اچھا ہوں۔ گھر کی زندگی اللہ حفاظت کرنا۔ آج کوئی بیوی شوہر کی تعریف کرنے تیار ہے، ایک بیوی اسے بھی سنبھالنے کے پیسے کے نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایک بیوی نے بھی شکایت نہیں کی، ایک بیوی نے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ عورت کو اللہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اچھا عنوان مل گیا مردوں کو آج۔ عورت کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، پھر اللہ نے حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، آپ اس کے بارے میں پسلی سے پیدا کیا، اسے دوا سے کہا جاتا ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ آدم کو پیدا ٹیڑھی پسلی سے، اس لیے ٹیڑھی ہے، ٹیڑھا پن رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ٹیڑھا پن ہے وہ ٹیڑھے پن کو رکھو، اسی میں خوبصورتی ہے۔ اگر تم ٹیڑھا پن کو سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹنے کے بعد پھر اسے جمایا جائے گا تو درمیان میں تو دراڑ پیدا ہوگا۔ توڑنے کی، سیدھا کرنے کی فکر مت کرو، ٹیڑھے پن میں زندگی گزارو۔ عورت کا ٹیڑھا پن وہ عیب نہیں ہے، عورت کا ٹیڑھا پن خوبصورتی کے لیے ہے۔ لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں، عیب نہیں ہے، وہ خوبصورتی ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر عورت کو تانے دیتا ہے، عورت کے ساتھ ٹارچر کرتا ہے۔ عورت اگر کوئی کام کرتی ہے تو یہ اللہ ٹیڑھی پسلی سے بنا، اللہ تجھے یہ کیا۔ علماء نے کہا بعض مردوں میں عیب ہے، وہ مردوں میں عیب وہ ان کے لیے اچھا، عورتوں میں عیب وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں تو وہاں زندگی تباہ ہوتی ہے۔ حضرت رسول فرمایا جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہر ایک مرد یہ چاہتا ہے میں کیسے سیدھا ہوں، میری بیوی بھی ویسے چلا۔ یہ نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ اللہ نے اس کی فطرت الگ بنائی، تمہاری فطرت الگ بنائی ہے، کچھ چیزوں میں فرق رہتا ہے، میرے جیسا چلا۔ یہ جھگڑے کی بنیادی وجہ ہے، میرے جیسا نبی کی وجہ بولتو ایسا تھوڑا فرق تو ہو جاتا ہے، انسان ہے، اگر صحیح ہوتا تو وہ انسان کیوں فرشتہ ہو جاتی؟ میرے جیسے سیدھا برابر میں کیسا ہوں ایسا، فرمایا اسی نزاکت کے ساتھ، اسی ٹیڑھا پن کے ساتھ لے کر چلو، اس کے اندر وہ اچھی صفت ہے۔ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ کا قصہ ہے، حضرت نے کہا ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ حضرت کے پاس ان بزرگ نے کہا کہ میری بیوی اتنا ستاتی ہے، اتنا لڑائی جھگڑا کرتی ہے، میں اس کے میرے درمیان میں انبن ہونا مشکل ہے، بہت ستاتی، بہت تکلیف دیتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اگر اتنی تکلیف دے رہی ہے، اتنا ستا رہی ہے تو چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ تو بزرگ کہنے لگے حضرت طلاق دے دو تو بڑا گناہ ہے، طلاق دینا تو آسان ہے، لیکن میری بیوی کے اندر ایک اچھی صفت ہے، وہ صفت وفاداری کی صفت ہے۔ بھئی کچھ خرابیاں ہیں،
اچھائیوں کو دیکھو. خالی خرابیاں بولتے 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 چلے جاؤ گے, اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں, اس کا بھی تذکرہ کرو. تذکرہ بھی ہے تو 90% اچھائیاں بھی ہے, کبھی اس کو سوچ سوچ کر زندگی لے کر چلو, تاکہ اس کے اندر وفاداری کی صفت ہے. وہ وفاداری کی بنیاد پر میں اسے طلاق دینا نہیں چاہتا. آج نوجوان طبقہ ایسا جلال میں ہے, ایسا جذبات میں ہے, چھوٹی تھوڑی بہت چیزیں ہو جاتی ہیں فوراً ختم, گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے. نہ کسی سے رہبری, نہ کسی کو پوچھتا ہے. چل, بہت سے ایسے ہیں ظالم ہیں, ظلم کر کے مارتے ہیں. بہت سے ایسے جلا دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں اسے لکڑی لے کر, لوہا لے کر, کیا ہاتھ کو ملا لے کے اس کو بیوی پہ ظلم کرتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بہادر وہ نہیں ہے جو بیویوں کو مارتا ہے. اگر بہادری دکھانا ہے پہلوانوں سے مقابلہ کر کے بتا. شیشے کے ساتھ کیا مقابلہ کرتا ہے؟ اسٹیل باڈی گارڈ چوروں کو مارنا, باڈی گارڈ نہیں مردہ یہ چوروں کو مارنے والا ظالم ہے. وہ برداشت کرنے کی صفت نہیں. ایک اللہ والے گزرے, مظہر جانے جا رحمت اللہ علیہ, بہت نزاکت ان کے اندر. نزاکت بولتے ہیں ہانڈ کے مٹکے کے اوپر گلاس بھی اگر ٹیڑھا رکھا جائے گا تو حضرت کو سر میں درد ہوتا تھا. آج مسلمان پورا بے ڈھنگا, بس سلیقہ, کپڑے کیسے کی, ٹوپی کیسے کی, چپا کیسے کی, دیوانہ ایسے رہتا. اور کیا بولتا ہے, یہ سادگی کہتے. سادگی نہیں, درندگی ہے, درندگی. کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے, ہر چیز صحیح صحیح ہونا چاہیے. داڑھی بھی چھوڑا تو اچھی کنگھی کر رکھا کی بالا کانکی ہے, گردا چھوڑا پاگل کرتا نہیں. جن کسی کو جن لگتا وجہ بالا چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سر کے بالوں کا بھی حق ہے, سیدھا بال کو تیل لگاؤ, تنگی کر کے صحیح ترتیب سے رہو. کیسے کیسے کے لوگ رہتے ہیں جو نمازی دیندار ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے. شادیوں میں جاتے ہیں تو ہیٹر لگا کے پورا ٹپ ٹاپ ہو کے, عورتیں بھی مرتی. گھر میں رہتے ہیں ایسے گندے, ایسے خلیص رہتے ہیں, گویا کہ کہیں سے گندگی سے آیا نہیں. گھر میں پاک صاف رہو. الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان, آدھا. پاک رہنا, اچھے کپڑے پہننا, یہ تو دین سکھاتا ہے. میلے کچیلے کپڑے پہنے دین نہیں سکھاتا. پاک صاف رہو, پاک صاف رہنا چاہیے. مسلمان گندا رہتا ہے. بہت سے لوگ آج کل وہ گٹکا کھاتے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں, ایسی گندی عادتیں ہیں. غریب ایک آدمی آنے تیار نہیں. بہت سی عورتیں اس بنا پر طلاق لے, خدا لے لی عورتیں. منہ میں بدبو. اپنی غلطی نہیں ہے, عورت کی غلطی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کیا وہ بھی تیری غلطی ہے, تو اپنی زندگی کو سدھارنے تیار ہے. تو مدر جان رحمۃ اللہ علیہ, گھروں میں جا کر دیکھو تو وال کا کی, کپڑے کا کی, وہ بستر کا کی. گھر میں بھیڑ والا رہتا تھا مسلمان کا, کس کا گھر حاجی صاحب کا, کس کا گھر نمازی صاحب کا, کس کا بڑے بزرگ کا گھر, پورا بھیڑ والا. تہذیب نہیں, سلیقہ نہیں, ڈھنگ نہیں. آج ایسا حال ہے مسلمانوں کا, پاک صاف. تو مدر جان رحمۃ اللہ علیہ اتنے مزاج, ٹیڑھا بھی نہ کو تو سر کا درد ہوتا تھا. ان کی بیوی ایسی ملی, بد سلیقہ, بد مزاج, چرب زبان, اور کیا بکی کیا بولتی پتہ نہیں. حضرت اس کو برداشت کر کے لکھے. حضرت کہتے تھے, ہو سکتا ہے اللہ میری بیوی کی تکلیف پر برداشت کرنے پر نہیں وفر کرے گا. سوچنے والے بہت اونچے سوچتے ہیں. آج ہمارا مزاج چھوٹی چیز, کوئی وجہ نہیں, اسے اتنی بڑی کرتا ہے. آپس میں نااتفاقی, جھگڑے, لڑائی. اللہ حفاظت فرمائے. گھر کی زندگی اچھی بناؤ, گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی زندگی, گھر کی زندگی اچھی کرو. باہر کیسے
اس لیے آقا نے کہا میں بہتر ہوں کہاں؟ صحابہ کے پاس، ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، علی کے پاس، عثمان کے پاس، کس کے پاس؟ بیویوں کے پاس اچھا. خیرکم لأہلی، گھر میں اچھا، یعنی کہا کہ میں صحابہ میں اچھا ہوں. تو گھر کی زندگی اچھی بنانا. تبلیغ اس کی پاورفل ہوتی ہے جس کی گھر کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اس کی تبلیغ میں جان پیدا ہوتی ہے. گھر اچھا ہونا، گھر کی زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان گھر والوں کو تبلیغ دیا. گھر کی زندگی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. صادق تھے، امین تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق کے تھے. تو دعوت پاورفل تھی، پاورفل. کسی کی مجال نہیں تھی کہ انگلی پہ رکھے اور حضور کی زندگی پہ نشان رکھے. تو گھر کی زندگی اچھی ہونا چاہیے. نفیلے کم پڑے پروانے، بیوی تم سے خوش رہنا چاہیے. نفیلے کم پڑے پروانے، ماں خوش رہنا چاہیے. یہ اصل زندگی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر کی زندگی اچھی کرو. رسول قرآن پاک اللہ نے کہا جب میاں بیوی میں تھوڑی سی انبن ہوتی ہے تو درجے 3 درجے بتائے. 3 درجے. میاں بیوی میں آپس میں اتفاقی ہوئی، کوئی انبن پیش آ گئی تو کیا کرنا نہیں. آج ایسے مسلمان ہیں فیصلے کرنے والے پیوٹا، فیصلے کرنے والے ظالم جوڑیاں، فیصلے کرنے والے رشوت لے کر اور نہ کا فیصلہ 50 روپے دے رہے 40 روپے 1 لاکھ اس کا، جس کے اوپر پیسے زیادہ اس کا فیصلہ. نہ قرآن نہ حدیث. علماء سے کٹیں گے برباد ہو جائے گا امت. پنچایت کے لیڈر کے فیصلہ کرتے، کیا مان لیڈر کو؟ قرآن معلوم، حدیث معلوم، مسئلہ معلوم، شریعت معلوم، کیا مان لیڈر کو؟ ایسے ایسے بڑے بڑے لیڈر ہیں سورہ فاتحہ نہیں آتا، انہیں میاں بیوی کا مسئلہ حل کرا. ہاں بھائی علماء کے ساتھ میں رہو، علماء کے ساتھ رہ کر فیصلے کرو قرآن حدیث کے مطابق. جو پنچایت کے لیڈر فیصلے کرتے سچ کر وہ کیا انہیں فیصلہ کرتے خوب ہو جاتے سچ، وہ بھی رشوت. پہلے سے واسطہ بے واسطہ بات ہوتی سن. اس لیے آج مسلمان لڑکیاں تباہ ہو گئی. پولیس اسٹیشنوں میں کورٹ کچہری کرتا پڑھ کے عورتیں پھر رہی. آج درجے بتائے میاں بیوی میں آپس میں نہ اتفاقی ہیں تو کیا کرو نہیں، کیا کرو؟ کس سے مشورہ کرنا؟ علماء کو پوچھو. علماء قرآن حدیث کی ترتیب پہ بتائیں گے تو ایسا ایسا چل تاکہ تیری زندگی. اللہ نے کہا اگر دونوں میں نہیں ہو رہا ہے تو پہلا مرحلہ، پہلا درجہ فَعِدُوهُنَّ، اپنی بیوی کو سمجھا. میں کہاں سمجھاتے خط کو لاکھ مارتے ان سے، منہ پھوٹے سے اور دلاؤتے سے پاڑی کرنا ہے جو حکومت کو خود نکاح پڑ سکتا. بزدلی نے مرد سے نہیں، عورتوں کو لڑتا سے نہیں. یہ ہمارا کیا مانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. کیا ملا وہ پڑھنے کے ڈنڈے میں لے کو چوروں کو مارا. اس لیے آج عورتیں بھی شوہر کا ادب نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. بیوی کا ادب کیا ہے؟ ایسا ظالم ہے ظالم. اللہ حفاظت فرمائے. مارا چوروں کو مارا. کون بھائی؟ دیندار نہیں، گھر میں لے کے چوروں کو مارا. کیا زندگی ہماری؟ روڑوں پہ ڈالیے مسلمان، روڑوں پہ بد گالی گلو، زندگی تباہ ہو گیا. اللہ نے کہا اگر آپس میں انبن ہو گئی پہلا مرحلہ سمجھاؤ سمجھاؤ. فَعِدُوهُنَّ، تو سمجھتا سمجھا، امی سے سمجھا، ابا سے سمجھا، ان کے ابا سے سمجھا، ان کے امی سے سمجھا، جس سے وہ سمجھتی ہے پورا سمجھا. یہ پہلا درجہ، پہلا مرحلہ. میاں بیوی میں آپس میں نہ اتفاقی ہو گئی تو سمجھانے کا یہ ترتیب بناؤ. پہلا مرحلہ سمجھتے کیا جاؤں، سمجھانے کا ملکہ نہیں. کہاں سمجھاتے ہیں؟ غصہ، ایسا غصہ، ایسی بیوی تیز، اس کی انتہا نہیں. تھوڑی تھوڑی بات میں اللہ حفاظت فرمائے. تو سمجھانا چاہیے.
سمجھ کے اچھا ہے، اس کے بعد پھر بھی ستاتے، پھر بھی بے ڈھنگی ہے. اللہ نے کہا وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ نے کہا کہ بیوی کا بستر الگ کرو. سب سے بڑا مجاہدہ بستر الگ کرنے کا. بستر الگ کرو اس کا. ایک دن، دو دن، تین دن بستر سمجھ جائے، سنبھل جائے، لائن کو آ جائے، سمجھانے کے لیے بستر الگ کرو. ایک ہوتا ہے کمرے کے باہر انہیں سونا، کمرے کے اندر انہیں سونا. ایک ہوتا ہے بند کمرے میں بستر الگ کرنا. باہر والوں کو پتا چلے مل کو ہے، اندر ہمارے اندر جو خرابی باہر نہ آئے، اس طرح بھی کر سکتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ چھوڑنے کا. تیسرا مرحلہ اللہ نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، اللہ نے کہا تھوڑا اسے مارو. کیا مطلب؟ خون اثر مرنا، ہڈا پاوا، سر پھڑکو، پاوا چٹکو، ہاتھا چٹکو، پورا فریکچر کر کو پورا ہسپتال بھیجنا نا. کہا کہ تکلیف دینے کے لیے مار نہیں، تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے مارے. ایسا مارو نہ خون آئے نہ اسے درد محسوس ہو. یہ شریعت، یہ قرآن کے اصول ہیں. فرمایا کہ ایسا مارو تعدیباً، اسے تھوڑا سا ادب سکھانے کے لیے، وہ چیز بتانے کے لیے اسے تھوڑا سا. پہلا مرحلہ واضح و نصیحت، دوسرا بستر الگ کرو، تیسرا اسے تکلیف دو، یعنی مارو تھوڑا سا. اتنا بھی نہیں مارنا کہ پورا کپڑا خون نکلے، پورا کپڑا اسے اتنا ختم کرتے. یہ قرآن مرحلے سکھاتے. یہ 3 درجے اللہ نے قرآن. اس کے بعد بھی میاں بیوی کی زندگی نہیں نب رہی ہے تو اس کے بعد دارالقضاء علماء سے جا کر مشورہ کرو، آگے میں کیا کروں. اللہ نے راستے بنائے، اب زندگی نہیں ملتی ہے تو زندگی چھوڑنا ہے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر چھوڑنا ہے. اللہ نے مطلب طلاق کا مسئلہ تھا یا خلا کا مسئلہ تھا. اس لیے گھر میں جو زندگی ہے، یہ زندگی کو اچھی، سب سے پہلا کام اچھے بول ہونا چاہیے، زبان اچھی ہونا چاہیے. ہماری زبان کیسے؟ منہ کھولے تو قرآن کی آیت کا، منہ کھولے تو سورے، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ڈکشنری اٹھا کو دیکھ رہے ہیں کہاں سے میں بول کو. اللہ کے رسول سب سے پہلے دلوں کو جو چھوڑتی ہے وہ میٹھی زبان ہے. میٹھی زبان، بول میٹھے ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایسی زبان، ایسی گندی گالی گلوچ، اللہ حفاظت فرمائے. چھوڑنے کے لیے پہلی صفت فرمائے کہ اچھی زبان، میٹھی زبان. اس اللہ نے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر کی زندگی اچھی بناؤ. اچھی بنانے کے لیے بہت سے کام ہم پیچھے، بہت چیزیں آتی ہے، اپنے آپ کو نیچے گرانا اور اپنے آپ کو پیچھے کرنا. ایک جھگڑے فساد کی باتیں نہیں کرنا. اپنی ترتیب کو لانے کی کوشش مت کرو کہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کی زندگی گزارو. اور اس کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ اچھائی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا ہے. اسی لیے تو معاشرہ ہے. معاشرہ کتنی زندگیاں آج اللہ حفاظت فرمائے. کتنے کیسز آج بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، روزانہ میاں بیوی کا مسئلہ، میاں بیوی کا مسئلہ، میاں تھوڑی تھوڑا سوال نہیں ہے. بالکل تحمل نہیں پڑنا. شوہر کے اندر ہے نہ بیوی کے اندر ہے. ذرا تکلیف ہوگی فیصلہ کر ڈالو ہمارا، فیصلہ کر ڈالو ہمارا، فیصلہ کر ڈالو. کیا فیصلہ کرتا؟ ادھر بچوں کی زندگی تباہ، ادھر اس کی زندگی تباہ، ادھر اس کی دونوں خاندانوں کی زندگی تباہ، سب تباہ ہو کے ختم ہو جائے. تو گھر میں اچھا رہنا سیکھو، گھر کی زندگی اچھی بناؤ. گھر کی زندگی جس کی اچھی ہوتی ہے انہیں بہترین مسلمان ہے، بہترین ایمان والا ہے جو گھر میں اچھا ہوتا ہے. مسجد میں تو بہت اچھا، مارکیٹ میں بہت اچھا، دوستوں میں بہت اچھا، ساتھیوں میں بہت اچھا، گھر میں سب سے خراب. گھر میں زندگی سے صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا، نبھانا، لے کو چلنا، یہ اصل زندگی ہے. اور کچھ غصے کے گھونٹ پینا پڑتا تاکہ آگے نسل تیار ہو جائے.
ورنہ پورا معاشرہ ہمارا برباد ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیں. باقر الحمدللہ رب العالمین.